ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، اور جس جان کی اللہ تعالیٰ نے حرمت فرمائی ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، اور وہ جو یہ کام کرے تو سزا پائے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ او یخلد فیہ مہانا، قیامت کے دن اس پر عذاب بڑھایا جائے گا، وہ ہمیشہ اس میں ذلیل و خوار ہو کر کے رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، مگر وہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل رجوع کیا۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا اور ان کے اچھے اعمال کا تذکرہ تھا، اب ان آیات میں ان برے کاموں کا ذکر ہو رہا ہے جن سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے، چونکہ جتنے بھی گناہ ہیں بڑے بڑے گناہ، ان سارے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا، معاذ اللہ یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور باقی جو کبیرہ گناہ ہیں وہ تو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جب تک بندہ جو ہے وہ سچے طور پر ایمان نہ لائے، شرک کو ترک نہ کرے، اس وقت تک جو ہے وہ یہ گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہاں پہ ایک نقطہ یاد رکھیں آپ لوگ، یہ جو علماء اہل سنت کہتے ہیں نا کہ قرآن مقدس اگر پڑھا جائے تفسیر یا سنا جائے قرآن مقدس کی تفسیر کو تو اہل حق ہی سے پڑھا جائے اور اہل حق ہی سے سنا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مقدس کی یہ جو آیت کریمہ ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اس کا معنی میں نے ابھی یہ بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے۔ دیوبندی جب یہاں پر قرآن کی تفسیر اور ترجمہ کرتے ہیں تو ڈنڈی مار دیتے ہیں وہ لوگ، اور ترجمہ یہ کر دیتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور سے دعا کرتے ہیں یا اسی طرح کا کوئی مفہوم نکال کر کے اس طرح کی وہ ترجمانی یا تفسیر کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر حاشیہ لگاتے ہیں اور وہاں پر یہ لکھ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ بریلوی، یہ مسلک اعلیٰ حضرت والے، یہ سنی لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے بھی دعا کرتے ہیں، غوث خواجہ سے بھی دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور سے دعا مت کرو۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ کسی اور سے دعا کرتے ہیں، لہذا معاذ اللہ جو گناہ اور عذاب قرآن مقدس میں شرک کرنے والوں کا بیان کیا گیا وہ سارا عذاب ہم اہل سنت پہ لا کر کے لوگ ڈال دیتے ہیں۔
حالانکہ یہاں پہ لا یدعونا کا معنی دعا کرنا نہیں ہے، لا یدعونا کا معنی یہ ہے کہ جو عبادت نہیں کرتے ہیں خدا کے ساتھ کسی اور معبود، تو جو عبادت کا ترجمہ کرنا تھا وہاں پہ دعا کا ترجمہ کر دیا، اور اس طریقے سے گمراہیت کے اندر جو گمراہیت کا فتویٰ لگایا، شرک و بدعت قرار دیا۔ تو یہاں پر پکارنا، یعنی وہ دیوبندی کہتے ہیں اس کا معنی پکارنا، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی اور کو پکارا جائے تو یہ شرک و بدعت نہیں ہے، جبکہ اللہ کی عطا سے ان کو دینے والا تسلیم کیا جائے۔ یہاں پر مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہوا۔ اس کے بعد دوسرا گناہ رب نے یہ بیان فرمایا، وَلَا يَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یعنی جس جان کو اللہ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں۔ ناحق کا مطلب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے بعض ایسے لوگ ہیں جن کو قتل کرنا قاضی اسلام، بادشاہ اسلام کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں جو قتل کیا جائے گا وہ ناحق نہیں ہوگا۔ ایسے ہی شادی شدہ ہو کر کے جو زنا کرے تو اس کو پتھر مار مار کر کے جو قتل کر دیا جاتا ہے یہ بھی ناحق قتل نہیں ہے بلکہ یہ حق قتل ہے۔ ایسے ہی معاذ اللہ کوئی مرتد ہو جائے اس کو قتل کرنا یہ بھی صحیح قتل ہے۔ ایسے ہی زمین میں کوئی فتنہ و فساد بپا کرے اور بادشاہ اسلام اس کو اگر قتل کر دے تو یہ جو قتل ہیں وہ درست ہیں۔ ان کے علاوہ کسی وجہ کے بغیر بلا وجہ جو ہے کسی کو ناحق قتل کرے تو یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے ہیں۔ یہ میں نے بتایا تھا نا پچھلی آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے اچھے اعمال کو بیان کیا، اور یہاں پر اب جو بیان کیا جا رہا ہے ان اعمال کو جن سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تجعل للہ ندا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، کیونکہ وہ خالق کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا خالق ہے۔ تو کوئی اللہ کے ساتھ اگر کسی اور کو شریک ٹھہراتا یہ سب سے بڑا گناہ میرا آقا نے فرمایا۔ میں نے عرض کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا بچوں کو اس ارادے پر قتل کر دینا کہ یہ بڑے ہوں گے تو ان کا خرچہ اٹھانا پڑے گا، اس لیے بچوں کو مار ڈالنا، یہ قتل کرنا یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اچھا آج کل یہ بھی ایک بلا چلی ہوئی ہے کہ پہلے کے زمانے میں بچیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اب آج کل بچی جب پیدا ہوتی ہے تب تو زندہ دفن نہیں کرتے لیکن پیدا ہونے سے پہلے اس کو ضرور قتل کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو بلا کسی سچی مجبوری کے جو جان پڑ جانے کے بعد میں اپنے بچوں کے حمل کو ساقط کرواتے ہیں، بچہ گروا دیتے ہیں، یہ بھی تو قتل ہی کرنا ہے۔ جب 4 مہینے کے بچے کے جو ہے وہ جس میں روح پڑ گئی، جان پڑ گئی، اب اگر کوئی اس کو گراتا ہے تو یہ بھی قتل ہی کے مترادف ہے۔ تو پہلے الگ طریقے سے قتل کیا جاتا تھا، اب قتل کا طریقہ بدل گیا ہے اور نام بدل دیا گیا اس کا۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے سوال کیا کہ پھر بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرنا۔ زنا کرنا تو ویسے بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن پڑوسی جو ہوتا ہے اس کی تو ہمیں حفاظت کرنے کا حکم ہے، ہم اس پڑوسی کی عزت پہ ہی حملہ کر بیٹھیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ 3 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یہ گناہ کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا، یعنی جو یہ مذکورہ گناہ کرے گا اس کو سزا ملے گی، اور سزا کتنی ملے گی؟ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت میں عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ قیامت میں عذاب ڈبل کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ ڈبل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عذاب ہر وقت بڑھتا رہے گا، وہ اس لیے کہ زندگی بھر کفر کے بعد میں جو اس نے گناہ کیے تو گناہوں کا بھی وبال ہے، تو یہ عذاب دن بدن بڑھتا رہے گا، اسی کو کہا گیا کہ عذاب دونا دیا جائے گا۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ ایک طرف تو اس کے لیے جہنم کے درجات میں اضافہ ہوگا اور دوسری طرف جنت کے درجوں سے وہ محروم رہ جائے گا، یہ ڈبل عذاب ہو گیا، اور تیسری طرف اللہ کا دیدار کرنے سے محروم ہو جائے گا، تو یہ اس کے لیے عذاب در عذاب ہو جائے گا۔
اور فرمایا وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور اس عذاب میں ہمیشہ رہے گا۔ دیکھو آدمی گناہ میں کسی مصیبت میں گرفتار ہو اور اگر مصیبت سے چھوٹ جائے تب تو کچھ امان ہے، لیکن کبھی چھوٹنے کا راستہ ہی نہ ہو، یہ بہت بڑی جو ہے وہ بہت بڑا عذاب اور یہ بہت بڑی سزا ہے۔ تو اسی کے اندر ذلیل و خوار ہوگا، جسمانی اور روحانی عذاب کے اندر وہ مبتلا رہے گا۔ تو یہ تین بڑے گناہ ہیں، جو ان تین بڑے گناہوں کو کرے گا وہ بڑے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اب راستہ کیا ہے بچنے کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بچنے کا راستہ بتایا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، یعنی جو ایمان لائے اور توبہ کرے اور اس کے بعد ایمان لائے اور اچھے کام کرے، یعنی شرک سے توبہ کرے، زنا سے توبہ کرے، قتل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، رسول کی رسالت پر ایمان لائے اور پھر ایمان کی تکمیل کے لیے نیک کام کرتا رہے، اس کو انعام کیا ملے گا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ یہ سچی توبہ والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے صرف گناہوں ہی کو نہیں معاف کرے گا، گناہوں کو معاف بھی کر دے گا اور ان کے گناہوں کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو نیکیاں بھی عطا فرما دے گا۔ یعنی جو برائیاں انہوں نے دنیا میں کی تھی، اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں ان کو اور مزید اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا، گناہ کی وجہ سے نہیں، توبہ کی وجہ سے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، حکم ہوگا اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو۔ جب وہ اپنے چھوٹے گناہوں پہ نظر ڈالے گا، اقرار کرے گا کہ واقعی مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں، لیکن دل ہی دل میں ڈرے گا کہ کیا معلوم میرے جب بڑے گناہ پیش ہوں گے تو میرا کیا حال ہوگا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرمائے گا کہ جتنے یہ گناہ تھے نا اس کے چھوٹے چھوٹے پیش ہوئے تھے، فرمائے گا ہر گناہ کے بدلے میں نیکی دے دو اس کو۔ اب وہ شخص کہے گا کہ میرے تو اور بھی بڑے بڑے گناہ بھی، جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر کے اجر عطا فرما رہا ہے تو وہ بھی پھر بندہ جوش میں آ جائے گا، کہے گا یا اللہ میرے تو چھوٹے گناہ ہیں، یہ میرے بڑے بڑے گناہ میں نے کیے تو وہ تو مجھ کو نظر ہی نہیں آ رہے یہاں پر کہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی اس بات کو بیان کیا نا، تو بیان کرتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام ہنس پڑے اور آپ کی داڑھ مبارک نظر آنے لگ گئی۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی آیت کریمہ پڑھی، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم ہے، گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور اس کے علاوہ اس کو نیکیاں بھی عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا گیا یہاں پر اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا کہ جو گناہ ہے وہ تو توبہ کی وجہ سے مٹ گیا، اور ہر برائی پر جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ کی وجہ سے نیکی بن جاتا ہے، تو اس طرح اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب اور بہت زیادہ جو ہے وہ نیکیاں رب تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ یہاں پر ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ مشرکین نے بہت زیادہ قتل کیے تھے، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ آپ ہمیں دین اسلام کی طرف بلاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہمیں یہ تو بتا دیں کہ ہم نے جو پہلے برے کام کر لیے ان کا کفارہ کیا ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری کہ اگر توبہ کر لو گے، ایمان لے آؤ گے، پہلے جتنے گناہ کیے اللہ ان کو معاف بھی کر دے گا اور تم اجر و ثواب بھی تم کو عطا فرما دے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ بھی ایک روایت ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا علیہ السلام کے چچا ہیں، احد کے میدان میں ان کو حضرت وحشی نے جو ہے وہ قتل کیا تھا، یعنی یہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے حضرت وحشی، انہوں نے احد میں میرے آقا کے چچا کو جو ہے وہ شہید کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب بعد میں حضرت وحشی کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اپنے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ نے تو کہا ہے کہ جس نے شرک کیا، نہ قتل کیا، زنا کیا، وہ اپنے گناہ کی سزا پائے گا اور قیامت میں اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، تو میں تو یہ سب کام کر چکا ہوں، تو پھر میرے لیے راستہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی، جو توبہ کرے، ایمان لائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، اس کو نیکیاں بھی عطا فرمائے گا۔ تو جب یہ آیت کریمہ سنی تو حضرت وحشی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت سخت شرط ہے، اب میں توبہ کروں، پتہ نہیں میں توبہ پہ باقی بھی رہوں گا کہ پھر گناہ کر بیٹھوں گا، تب کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر یہ آیت کریمہ پڑھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس کو نہیں بخش دے گا جس نے اس کے ساتھ میں شرک کیا، اور اس سے کم گناہ جس نے کیا اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ تو حضرت وحشی نے کہا یا رسول اللہ اس میں جو فرمایا اللہ جس کو چاہے گا اس کو معاف کر دے گا، تو
تو مجھ کو تو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے گا کہ نہیں کرے گا، چاہے گا تو مغفرت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، بے شک تمہارے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، بے شک وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو حضرت وحشی نے کہا کہ یہی تو میں چاہتا تھا، یہی تو میں چاہ رہا تھا۔ اس کے بعد میں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم سے بھی یہ گناہ ہو جائیں جو حضرت وحشی سے ہوئے ہیں تو پھر کیا ہمارے لیے بھی یہی ہوئے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمائے یہ آیت کریمہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، سارے مسلمانوں کے لیے یہ آیت کریمہ ہے۔ تو بندہ جب توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرماتا ہے۔ اس آیت حدیث پاک میں ایک چیز اور غور کریں، حضرت امیر حمزہ میرے آقا علیہ السلام کے بڑے پیارے چچا تھے۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت امیر حمزہ سے بڑا پیار کرتے تھے، لیکن میرے آقا کا اخلاق دیکھیں کہ اپنے محبوب چچا کے قاتل کو بھی مسلمان ہونے کے بعد میں میرے آقا علیہ السلام نے معاف فرما دیا۔ اور اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس کے بعد کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ بڑا گناہ ہے، ناحق قتل کرنا، اور اس کے بعد میں زنا کرنا یہ سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس حوالے سے اور بھی روایتوں کے اندر تفصیل موجود ہے۔ یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پاک میں نے ابھی بیان کی جس کے اندر اس بات کی صراحت بھی ہے، اس کے بعد میں جو آخری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی اس میں رب نے فرمایا کہ جو بندہ توبہ کرے اور نیک کام کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا دیتا ہے کہ توبہ اگر کر کے نیک کام کرے تو وہ مکمل طور پر اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے والا ہے۔ توبہ کے اندر شریعت میں 4 چیزوں کی ضرورت ہے، یہ سچی توبہ ہے، یعنی گناہ کو برا سمجھ کر چھوڑ دینا، پچھلی جو خطائیں اور گناہ ہوئے ہیں ان پر شرمندہ ہونا، اور دوبارہ اس غلطی کو نہ کرنے کا پورا ارادہ کر لینا، اور سابقہ جو خامیاں ہوئی ہیں ان کے بدلے میں نیکیاں کر کے ان گناہوں کو مٹانا۔ یہ 4 کام جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ انعام عطا فرماتا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک حدیث پاک بھی ہے، میرا آقا علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ گنہگار کی مغموم آواز مجھے زیادہ محبوب ہے تسبیح پڑھنے والوں کی سریلی آواز سے۔ تسبیح پڑھنے والا سریلی آواز میں تسبیح پڑھے، اس سے زیادہ اللہ کو اس گنہگار کی آواز پسند ہے جو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں جو توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے یہ حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا ہر وقت اپنا آدھا چہرہ وہ چھپا کر کے رکھتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں قبر کھودا کرتا تھا اور کفن چرانے کا عادی تھا میں۔ ایک دن ایک عورت کی قبر میں نے کھودی اور کفن کو پکڑا چرانے کے لیے، تو اندر سے وہ عورت نے مجھ کو ایک چماٹ مارا، ایک تماچا مارا مجھ کو، تو اس کا جو ہاتھ ہے نا پورا نقشہ میرے چہرے پہ بن گیا، تو چہرہ چھپا کر کے رکھتا ہوں۔ تو یہ بات ابو اسحاق کہتے ہیں میں نے امام اوزائی کے یہاں یہ پوری بات لکھ کر کے بھیج دی کہ ایسا ایسا مجھ کو کفن چور ملا ہے، کا ایک کفن چرانے گیا تو عورت نے مجھ کو تماچا مار دیا اور نشان پڑ گیا میرے چہرے پر۔ تو امام اوزائی نے کہا اس سے پوچھو کہ اس نے جو قبریں کھودتا تھا تو مردوں کو کیسے دیکھتا تھا وہ؟ تو انہوں نے پوچھا، اس نے بتایا کہ اکثر مردوں کے میں نے چہروں کو قبلہ سے پھرا ہوا دیکھا۔ تو امام اوزائی نے واپس وہاں سے لکھا کہ اس سے پوچھو اور اس کو بتاؤ کہ یہ جو قبلہ سے پھرے ہوئے چہرے اس نے دیکھے ہیں نا، یہ وہی لوگ ہوں گے جن کی موت اسلام پر نہیں ہوئی ہے۔ فرمایا کیوں کہ لوگ بار بار جب گناہ کرتے ہیں نا تو ان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور جب ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے موت کے وقت میں بندہ پھر ایمان بچا نہیں پاتا ہے۔ تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں جب توبہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے، لیکن بار بار جب گناہ کرتا رہتا ہے تو موت کے وقت ایمان بچانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ پہ استقامت عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔
اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.